بہار کے عوام کی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں ہم بھی آپ کی تعریف اور شکریہ ادا کریں. یہ وقت بہت ضروری ہے. وہ سیاست جان جو اپنے آپ کو اس قوم کا سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے ہیں, سودا کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جس حضور کے بارے میں ہمارے مفتی نے کہا کہ پرنور خوشبو سے بھرے ہوئے اتنی بڑی ہستی, ان کے بارے میں غلط باتیں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ہندوؤں کے سامنے میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ایسا ہے. غلط باتیں کر کے ان لوگوں کو شکست دینا بہت ضروری ہے. اور آنے والے وقت میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جو ذات پات کی سیاست جو چل رہی ہے اس سیاست کو دفن کیجیے, اور جو لوگ ایمانداری سے آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں, آج سیاسی بات کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں, جو دل و جان سے ایمانداری سے آپ کا کام کر رہے ہیں, آج 25 سال سے آپ کا کام کر رہے ہیں, آپ انہیں ایک بار موقع دیجیے. آج یہ MBT کے جو لوگ ہیں بہت قریب سے انہیں ہم دیکھ رہے ہیں, بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر ساتھ ملتی ہے کبھی تو ایک اچھی حکومت آ سکتی ہے, اور آنے والے وقت میں شاید جو ایک غلط امپریشن لوگوں میں جا رہا ہے حیدرآباد کے بارے میں وہ انشاءاللہ سدھر سکتا ہے. اس وقت ٹائم زیادہ ہو چکا ہے, وقت زیادہ ہو چکا ہے, باقی مغربی بولنا چاہتے ہیں, اس لیے میں میری تقریر یہی ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. یہ تھے شمشیر خان پٹھان, صدر عوامی وکاس پارٹی, جو بامبے سے تشریف لائے ہیں. آپ سے مخاطب تھے اور آپ سے اپیل کر رہے تھے, آپ کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی بات کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں صدر محترم ڈاکٹر قائم خان صاحب کو زحمت خطاب دوں, میں گزارش کروں گا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسماعیل باٹلی والا آل انڈیا یونٹی کے صدر سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ممبئی سے آئے ہوئے عوامی وکاس پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ شمشیر خان پٹھان صاحب, صلاح الدین صاحب, سید نبی صاحب اور MBT کے صدر ڈاکٹر قائم صاحب, MBT کے نیتا امجد اللہ صاحب, فراز صاحب, اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے بھائی اور بہنوں, السلام علیکم. میں ایک کلام آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیں گے. آج سیرت نبی کا جلسہ ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس سمبندھ میں میرے ساتھ اگر دہرائیں گے تو اچھا ہوگا. شہد سے میٹھا محمد نام, شہد سے میٹھا محمد نام, شہد سے میٹھا محمد نام, شہد سے میٹھا محمد نام. میم سے ہے محبوب و رب کے, ہے سے حاکم مجموع عرب کے. میم سے ہے محبوب و رب کے, ہے سے حاکم مجموع عرب کے. دوسری میم سے مالک سب کے, دال سے داتا دونوں جہاں کے. وجود ہے ان کا عام, شہد سے میٹھا محمد نام, شہد سے میٹھا محمد نام. میم محبت کی میں لایا ہے نے حق کا جام پلایا. میم محبت کی میں لایا ہے نے حق کا جام پلایا. دوسری میم نے مست بنایا, دال
سے دل میں بشیر کے ان کی یاد ہے صبح و شام. شہر سے میٹھا محمد نام، شہر سے میٹھا محمد نام. دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں دنیا کا سب سے بڑا انسان اور رحمت للعالمین آیا ہے. اس لیے دنیا کے لیے خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ انسانی حریت کی پیدائش کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ غلامی کی موت اور اس کی ہلاکت کی یادگار ہے. ربیع الاول کا مہینہ میں کلمہ حق اور انصاف پر زندہ ہوا. ربیع الاول کا مہینہ میں ظلم و فساد اور کفر و ضلالت سے زمین کو نجات ملی. اس لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی عید ہے، لیکن عید میلاد النبی سارے عالم کی عید ہے. دوستو، ایک کلام، ایک شعر: لفظ کھولے محمد نے تقریر کو، لفظ کھولے محمد نے تقریر کو، توڑ ڈالی غلامی کی زنجیر. دوستو، تھوڑی سی بات میں اس پر کہنا چاہوں گا. انہی چند مہینوں میں مجھے 2 بار حیدرآباد آنا ہوا. میں تھوڑی کوشش کر رہا ہوں، اس کوشش میں آپ لوگ کی بھی مدد کی ضرورت ہے. تھوڑی سی جو کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 1 اکتوبر 2015 کو بھی میں حیدرآباد آیا تھا اسد الدین صاحب سے ملنے کے لیے. ہم پورے دیش میں ایک اتحادی مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جتنی سیاسی جماعت ہیں، مسلم لیڈرشپ میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں جو چلنے والی ہیں، وہ ایک جگہ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر کے الیکشن تو لڑیں، الیکشن میں مل کر لڑیں. آج زمانہ اتحاد کا ہے. کانگریس اور بی جے پی کے لوگ بھی اتحاد کرتے ہیں، تو مسلم جماعتوں کو اتحاد کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے بھی اتحاد کرنا چاہیے اور مل جل کر چناؤ لڑنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا ہے بہار میں وہاں کے ایم ایل اے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مجلس میں. لالو اور نیتیش ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، گالیاں دیتے تھے. نیتیش کمار اور لالو پرساد یادو سونیا اور راہل کو پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اتحاد کیا. مانجھی رام ولاس پاسوان اور بی جے پی نے اتحاد کیا. یہ سبھی لوگ ایک ندی کے کئی پارٹ ہیں، لیکن کئی پارٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اتحاد کیا. میں مسلم تنظیموں سے، مسلم لیڈرشپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کئی پارٹ کے لوگ، بٹے ہوئے لوگ اگر اتحاد کر سکتے ہیں تو ایک اللہ ہے، ایک رسول، ایک قرآن کو ماننے والا، ایک کلمہ کو پڑھنے والا کیوں نہیں اتحاد کر سکتا ہے؟ اس مہم کو لے کر ہم پورے دیش کا دورہ کر رہے ہیں دوستوں، اور اسی دورے میں ہم نے 2 دورہ آپ کے حیدرآباد کا کیا ہے، ہماری ٹیم نے حیدرآباد کا کیا ہے. لیکن ایک جو دورہ آج دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. ایم بی ٹی کے لوگوں نے ہمارا سواگت کیا ہے، ویلکم کیا ہے، اتحاد کی تائید کی ہے. اس کے لیے ہم حامی بھری ہے کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں. جہاں سے بھی اتحاد کی آواز ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے اتحاد کے لیے تیار ہیں اور بھرپور سواگت کیا ہے. ساتھیوں، آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، دیکھ رہے ہیں مجھے عزت کے ساتھ بلایا گیا ہے. میری جو کچھ میزبانی کی گئی ہے، لیکن 1 اکتوبر کو جب میں حیدرآباد آیا تھا
اس समय اسی ٹیم کو بےعزت کیا گیا ہے اسی حیدرآباد میں، رسوا کیا گیا ہے۔ ہم نہ تو قرض مانگنے آئے ہیں MBT سے، نہ چندہ مانگنے گئے تھے MIM سے، سیدھا ہم نے ایک خط لکھا ہے، وہ خط لے کر کے ہم اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے کھڑے اس خط کو ایسے ٹیبل پر پھینک دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو نام تم نے اس میں لکھے ہیں، جن پارٹیوں کے نام لکھے ہیں، یہ سبھی سڑک پر چائے ٹپری جیسی پارٹیاں ہیں، اور کیا ان کے ساتھ مجھے اتحاد کرنے کی بات کرتے ہو؟ ان کے ساتھ میں اتحاد کروں گا؟ میری پارٹی کو آپ چائے ٹپری کی پارٹی سمجھ لیے؟ ہم نے کہا اسد صاحب ٹھیک ہے، آپ ذرا 2 منٹ سن لیجیے میری بات کو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں اسماعیل صاحب آپ چلے جائیے، ہمیں نہیں سننا ہے۔ پھر بھی ہم نے کہا جناب تھوڑا تو میری بات 2 منٹ سن لیجیے، نہیں سننا آپ چلے جائیے۔ تیسری بار بھی ہم نے کہا صاحب 2 منٹ سن لیجیے، یہ باتیں کھڑے ہو رہی ہیں۔ نہیں صاحب ہم نہیں سننے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ مطلب 3 بار میں وہ تلخی اپناتے رہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اب ہمیں چلے ہی جانا چاہیے، لیکن جس وقت ہم خط ان کو دے رہے تھے، لیٹر دے رہے تھے، ہمارے ساتھیوں نے وہاں پر فوٹو لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد جو ہے کہا کہ بھی یہ فوٹو جو ہے ڈیلیٹ کر دو۔ اپنے لوگوں کو کیا، موبائل چھین کر کے اس فوٹو کو ڈیلیٹ کیا گیا اور ہم لوگوں کو رسوا کر کے بھگایا گیا۔ دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اتحاد کی مہم پورے دیش میں چل رہی ہے۔ مسلم لیگ بھی اتحاد کی تائید میں آ رہی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی یہ UDF بھی اس میں آ رہی ہے۔ تمام تنظیمیں، ڈاکٹر ایوب کی پیس پارٹی، راشٹریہ علماء کونسل جو عامر رسادی صاحب کی ہے، شمشیر خان پٹھان صاحب کی عوامی وکاس پارٹی، مطلب سبھی دیش بھر کی سبھی مسلم پارٹی جو مسلم لیڈرشپ میں چل رہی ہے وہ اتحاد کے اوپر اتفاق کر رہی ہے۔ لیکن اسی حیدرآباد میں رہنے والے جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے جماعت اتحاد المسلمین، وہی اتحاد سے بھاگ رہے ہیں، اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھی انہوں نے تو 3 اکتوبر کو ہی دروازہ بند کر دیا ہے۔ اتحاد کے لیے انہوں نے 3 اکتوبر کو ہی دروازہ بند کر دیا ہے، اتحادی ٹیم کو دھتکار کر کے۔ ہم 23 لوگ آئے تھے صرف ایک خط دینے کے لیے، 2 منٹ بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں، لیکن جو ویوہار انہوں نے کیا نہ تو اسلامی کلچر میں جائز ہے، نہ ہندوستانی کلچر میں جائز ہے، نہ ہندو کلچر میں جائز ہے، نہ سکھ کلچر میں، نہ عیسائی کلچر میں، نہ دلتوں کے کلچر میں، کسی کے کلچر میں بھی وہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے جو اسد الدین صاحب نے حرکت کی۔ لیکن 3 اکتوبر کو انہوں نے اپنے لیے اتحاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن ہم قوم کے ذمہ دار ہیں، اس مہم کو ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ ہم ابھی بھی کوشش میں ہیں، ابھی بھی چاہتے ہیں کہ حضرت دیش بدل رہا ہے، دیش کا مسلمان سوچ رہا ہے، نئی پیڑھی سوچ رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اس نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریے، نوجوانوں کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ وہ زمانہ مٹ گیا جو RSS کے نام پر، BJP کے نام پر ڈرایا جاتا تھا۔ آج کا نوجوان BJP RSS کے نام پر ڈر نہیں رہا ہے، وہ اتحاد چاہتا ہے، اور اس سوچ کو آپ نے سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اتحاد کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ اگر وہ اتحاد کے لیے آتے ہیں، دیش بھر میں دورہ ہمارا اپریل تک میں ختم ہونے والا ہے۔ دوستو آپ گواہ رہیے، دیش بھر میں ہم دورہ کر رہے ہیں، الگ الگ نیتاؤں سے، لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اپریل میں ختم ہوگا اور پورے دیش کی جو لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں مسلم پارٹیوں کے، ان کی میٹنگ ہم مئی میں کرنے والے ہیں۔
اس میں کی میٹنگ میں بھی اسد الدین اویسی صاحب کو نیوتا جائے گا. آخری حد تک ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اتحاد میں رہے. اگر اس میٹنگ میں نہیں آئے, انہوں نے انکار کر دیا یا دھتکار کر دیا, اس دن انشاءاللہ دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے گا. اس کے بعد ان سے کوئی پوچھے گا نہیں ہے. یہ آپ لوگ یاد رکھیے دوستوں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی چلاتے ہیں. آپ کی کوئی پرائیویٹ کمپنی ہوگی, ہم اس میں دخل دینے کی کوشش نہیں کریں گے. کوئی بھی مسلمان دخل دینے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن آپ مجلس اتحاد المسلمین چلاتے ہیں, رسول کے نام پر سیاست کرتے ہیں, اللہ کے نام پر سیاست کرتے ہیں, مسلمانوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں. جب تک یہ نام لگا رہے گا تب تک ہم تم سے سوال کرتے رہیں گے, تم بچو گے. یا تو یہ اپنی پارٹی سے اس نام کو ہٹا دیجئے اور یا تو اتحاد میں آ جائیے اور دیش کا کارواں لے کر کے چلیے. ہم نے جو لیٹر دیا ہے بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, سوشل میڈیا پر ہے, بالکل پھر سے پڑھیے جنہوں نے نہیں پڑھا ہے. آپ اس میں سے غلطی نکال کر بتا دیجئے کہ ہم نے MIM کے خلاف کون سی بات لکھی ہے, کیوں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہ کیوں منظور نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کے سوال ہے. آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس خط کا کاپی لے کر کے ان سے ہی پوچھیے کہ بھئی اس میں کون سی کمی ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, 68 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی حادثات ہوئے ہیں, جس طرح کے بھی حادثات ہوئے ہیں, جیسے کہ ابھی دادری کا تازہ کام ہوا ہے, مظفر نگر کا ہوا, ہمارا کہنا یہ ہے ہمارے نیتا سبھی لوگ جاتے ہیں, الگ الگ جاتے ہیں, فوٹو کھنچواتے ہیں, ان کے کاریہ کرتا 10 لوگ 50 لوگ 100 لوگ تالیاں لگاتے ہیں, اخباروں میں چھپ جاتے ہیں, ٹی وی میں دکھاتے ہیں, اور معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی مسئلہ حل ہو گیا. ہم چاہتے ہیں نہیں, اکیلے مت جائیے, سبھی لوگ اکٹھا ہو کر کے جائیے. مسلمانوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس کو لے کر کے اکٹھا ہو کر آئیے. جس دن آپ لوگ 10-11 لوگ ہیں, پوری تعداد جو ہے درجن کے نیچے لوگوں کی ہے, اگر تم 1 درجن کے لوگ اکٹھا ہو کر کے جاتے ہو تو شاسن اور پرشاسن ہلے گا اور اس مسئلے کا حل ہوگا اور آگے اس طرح کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو فوٹو کھنچوانے میں, ٹی وی میں دکھنے میں انٹرسٹ ہے, دادری کے اخلاق کے معاملے میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, اس کا جرم ثابت کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے جرم بڑھتا جا رہا ہے, مسلم نوجوانوں کے اوپر گرفتاریوں کا جال بنا جا رہا ہے. دوستو, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اتحاد ہوتا ہے تو ہمارے تمام مسئلے جو 68 سالوں سے اٹکائے ہوئے ہیں, چاہے RSS نے, BJP نے یا کانگریس نے, اس کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا اور ایک سیاسی بھوچال آئے گا. اس دیش میں ایک سیاسی سین بدلنے والی ہے دوستوں. اگر اس اتنے بڑے مقصد میں اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ یہ پہلی بار جو شروعات ہوئی ہے, اتنے بڑے پیمانے پر دیش بھر کے مسلم نیتا اکٹھا آنا چاہیے. اگر اس مہم میں آپ شامل نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس قوم کے غدار ہیں. میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں, اور آخری میٹنگ ہونے کے بعد میں یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں اسی حیدرآباد میں کہ جو بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا اس کے خلاف چل کر کے جو ہے ہم بیان بازیاں کریں گے, ان کا چہرہ بتائیں گے, ان کو ننگا کرنے کی کوشش کریں گے دوستوں. لیکن مئی کی آخری تاریخ تک, آخری میٹنگ ہونے تک ہم کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے. غلطی کل ہو گئی تھی, ہو گئی, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اسد صاحب آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اگر اس غلطی کو سدھارتے ہوگے اور کل اگر آتے ہوگے تو سواگت ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں بنا کسی تفریق کے, بنا کچھ دل میں ملال رکھنے کے ہم کارواں لے کر چلیں گے. اگر آخری میٹنگ میں نہیں آتے ہیں MIM کے لوگ تو ہم وہ سمجھ لیں کہ یوں ہی یہ کارواں نہیں چلا ہے, مہم یوں ہی نہیں چلی ہے. پرانی کہاوت ہے, سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا. یہ حیدرآباد میں بول کر جا رہا.
آپ کے گاؤں میں بول کر جا رہا ہوں، پرانی کہاوت ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتی ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ اسد الدین صاحب وہ دن نہ لائیے کہ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے، ٹیڑھی کرنی پڑے گی، وہ دن بہت خراب ہو جائے۔ آپ کو پھر سے دعوت دے کے جا رہا ہوں کہ آپ لوک سبھا میں بہت اچھا بولتے ہیں، پبلک میں جلسے میں آپ اتحاد کی بات بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہوں گے، تمام طرف بولتے ہیں آپ، میڈیا میں بولتے ہیں آپ، لیکن اتحاد کے اوپر کیوں چپ ہے؟ جو مسلمان دیش کا نوجوان مسلمان پوچھ رہا ہے، میں نہیں پوچھ رہا۔ جب اتحاد کی بات آتی ہے مسلمانوں کی تب آپ کیوں چپ ہے؟ آپ کو بولنا پڑے گا، یا تو ہاں کریے یا نہ کریے۔ چپی بالکل خطرناک ہے اور یہ چپی بالکل ڈوبانے والی ہے، آپ کو ڈوبا کر رہے گی۔ دوسری بات، ایم بی ٹی کے چند ساتھیوں سے میں کہوں گا، جو ساتھی ہے، بہت اچھا پروگرام رکھا ہے آپ نے۔ ایک ادھارن دے رہا ہوں، کس چراغ کو جلائے رکھیے، 25 سالوں سے آپ نے جلائے رکھا ہے، آگے بھی جلائے رکھیے۔ دنیا کا پورا اندھیرا مل کر کے بھی، امجد اللہ صاحب، دنیا کا پورا اندھیرا مل کر کے بھی ایک چراغ کی روشنی کو نہیں بجھا سکتا ہے۔ جتنی طاقت ہوگی اس کے اندر، یہ چراغ کی طاقت ہے کہ جتنی طاقت اس کے اندر ہوگی وہ اندھیرے کو فار کر اتنا روشن کرے گا۔ این بی ڈی سے یہی امید ہے۔ اتنی بات کہہ کر میں ودا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔